ذہن کا میدان جنگ حصہ دوئم ذہنی حالتیں باب نمبر 11 شک سے بھرا بے اعتقاد ذہن۔ متی کی انجیل 14واں باب 31ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اے کام اعتقاد تو نے کیوں شک کیا؟ دوسرا حوالہ مرکز کی انجیل 6 باب اس کی 6 آیت، اور اس نے ان کی بے اعتقادی پر تعجب کیا۔ اکثر ہم شک اور بے اعتقادی کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہیں گویا یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ حقیقت میں اگرچہ یہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں تاہم یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ وائن کی پرانے اور نئے عہد نامے کے الفاظ کی تشریحی لغت شک کے فعل کی صورت میں جزوی تعریف یوں کرتی ہے، دو راستوں پر کھڑے ہونا، غیر یقینی صورتحال میں کہ کون سا راستہ اختیار کیا جائے۔ کم ایمان رکھنے والے ایمانداروں کے لیے استعمال ہونے والا لفظ، ذہن کی منتشر حالت کی وجہ سے پریشان ہونا، امید اور خوف کے درمیان متزلزل ہونا۔ یہی لوگ بے اعتقادی کے لیے استعمال ہونے والے دو یونانی الفاظ میں سے ایک کا مطلب یوں بتاتی ہے، ہمیشہ نافرمانی کرنا۔ جب ہم دشمن کے ان دو طاقتور ہتھیاروں پر غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ شک انسان کو دو رائے کے درمیان تقسیم رکھتا ہے، جبکہ بے اعتقادی نافرمانی تک پہنچاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ شیطان کس طرح ہم پر حملہ آور ہوتا ہے، یہ جاننا ہمارے لیے مددگار ہوگا کہ آیا ہم شک یا بے اعتقادی سے لڑ رہے ہیں۔ شک، پہلا سلاطین 18واں باب 21ویں آیت میں، تم کب تک دو خیالوں میں ڈاواں ڈول رہو گے؟ میں نے ایک کہانی سن رکھی ہے جو شک پر مزید روشنی ڈالے گی۔ ایک آدمی تھا جو بیمار تھا اور اپنے بیمار جسم کے لیے کلام کا اقرار کر رہا تھا۔ وہ شفا دینے والے حوالے پڑھتا رہتا تھا اور ایمان رکھتا تھا کہ اس کی زندگی میں شفا ظاہر ہوگی۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے خیالات پر شک کا حملہ ہوا۔ جب وہ مشکل وقت میں سے گزرا اور مایوس ہونا شروع ہوا تو خدا نے روحانی دنیا کے لیے اس کی آنکھیں کھول دیں اور اس نے دیکھا کہ ایک بدرو اس سے جھوٹ بول رہی ہے، اسے بتا رہی ہے کہ وہ شفا نہیں پائے گا اور یہ کہ کلام کا اقرار کسی کام نہ آئے گا۔ لیکن اس نے یہ بھی دیکھا کہ جب بھی وہ کلام کا اقرار کرتا ہے تو اس کے منہ سے تلوار کی صورت میں روشنی نکلتی ہے اور بدرو ڈر کر پیچھے کی طرف گرتی ہے۔ شک خدا کی طرف سے ہمارے اندر نہیں رکھا جاتا۔ بائبل کہتی ہے کہ خدا ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان، رومیو 12واں باب 13ویں آیت میں لکھا ہے جیسے دیتا ہے۔ خدا نے ہمارے دلوں میں ایمان رکھا ہے، لیکن شیطان ہمارے ایمان کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہم پر شک کے ذریعے حملہ آور ہوتا ہے۔ شک خدا کے کلام کی مخالف سوچوں اور خیالوں کی صورت میں آتا ہے۔ اسی لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم خدا کو جانیں۔ اگر ہم کلام سے واقف ہوں گے تو ہم پہچان سکیں گے کہ شیطان جھوٹ بول رہا ہے۔ اس بات کا یقین کر لیں کہ وہ ہم سے جھوٹ بولتا ہے، تاکہ جو مسیح نے اپنی موت اور جی اٹھنے کے وسیلہ سے ہمارے لیے خریدا ہے وہ اسے ہم سے چھین لے۔ شک اور بے اعتقادی۔ ابراہیم انسانی لحاظ سے نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا، تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو، اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ میں شک کیا، بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی اور اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے۔ جب میں ایسی جنگ میں ہوتی ہوں جہاں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے مجھ سے کیا وعدہ کیا ہے اور پھر بھی میں شک اور بے اعتقادی کے حملے کا شکار ہوتی ہوں تو میں اس پر غور کرتی ہوں۔ ابراہیم کو خدا نے ایک ایسا وعدہ دیا تھا کہ وہ اسے اس کی اپنی بیوی سے ایک وارث دے گا۔ کئی سال گزر گئے اور ابھی بھی ابراہیم اور سارا کے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ابراہیم اب بھی ایمان پر کھڑا تھا کہ خدا نے جو کچھ کہا وہ پورا ہوگا۔ جب وہ اس وعدے پر کھڑا تھا تو اس پر شک کے خیالات کا حملہ ہوا اور بے اعتقادی کی روح اس پر خدا کی نافرمانی کے لیے زور ڈالنے لگی۔ اس صورتحال میں نافرمانی کا مطلب ہے
کہ خدا جو کچھ ہمیں کرنے کو کہہ رہا ہے اس کے لیے ہمت ہار دی جائے۔ نافرمانی، خدا کی آواز کو نظر انداز کرنا یا جو وہ ہمیں شخصی طور پر کہہ رہا ہے اسے رد کرنا ہے۔ اس کا مطلب محض 10 احکام کو توڑنا ہی نہیں ہے۔ ابراہیم ثابت قدم رہا، وہ خدا کی تعریف کرتا رہا اور اسے جلال دیتا رہا۔ بائبل بتاتی ہے کہ جب اس نے ایسا کیا تو وہ ایمان میں مضبوط ہوا۔ آپ نے دیکھا جب خدا ہمیں کچھ بتاتا ہے یا کچھ کرنے کو کہتا ہے تو اپنے کلام پر عمل کرنے کے لیے ایمان خدا کے اس کلام کے ساتھ ہی آتا ہے۔ یہ بات عجیب لگتی ہے کہ خدا ہم سے کچھ کرنے کی توقع رکھے اور یہ ایمان رکھنے کی قابلیت نہ دے کہ ہم اسے کر سکتے ہیں۔ شیطان جانتا ہے کہ ایمان سے بھرے دل کے ساتھ ہم کس قدر خطرناک ہوں گے، لہٰذا وہ ہم پر شک اور بے اعتقادی کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے۔ ایسی بات نہیں کہ ہم میں ایمان نہیں ہوتا، بلکہ شیطان جھوٹ بول کر ہمارے ایمان کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں گی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مجھے خدمت کی بلاہٹ ملی۔ یہ ہر دن کی طرح ایک عام صبح تھی، فرق صرف یہ تھا کہ 3 ہفتے پہلے میں پاکو سے معمور ہوئی تھی۔ میں اپنی پہلی تعلیمی ٹیپ کو سن کر فارغ ہوئی تھی۔ یہ ایک خادم اے موس ہولڈر کا پیغام تھا جس کا موضوع تھا دوسری طرف پار جائیں۔ میرے دل میں جنبش ہوئی اور میں حیران تھی کہ کیسے کوئی صرف ایک حوالے پر پورا گھنٹہ تعلیم دے سکتا ہے جبکہ اس کے پورے پیغام میں دلچسپی بھی قائم رہے۔ جب میں اپنا بستر بنا رہی تھی تو اچانک میرے اندر بھی خدا کے کلام کو سکھانے کی شدید خواہش ابھری۔ تب خدا کی آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی، تم ہر جگہ جا کر میرا کلام سکھاؤ گی اور ایک بڑی تعلیمی ٹیپ کی منسٹری قائم کرو گی۔ کوئی بھی ایسی فطری وجہ موجود نہ تھی کہ میں ایمان میں قائم رہوں کہ خدا نے واقعی مجھ سے کلام کیا ہے، یا یہ کہ ابھی میں نے جو کچھ سنا ہے کبھی اسے کر بھی سکوں گی یا نہیں۔ میری اپنی زندگی میں بہت سے مسائل تھے۔ میں کوئی ایسی شخصیت نہ تھی جو خدا کے لیے استعمال ہو سکتی، لیکن خدا نے دنیا کی کمزور اور معاف کیجیے گا اور بیوقوف چیزوں کو چن لیا کہ عقل مندوں کو شرمندہ کرے۔ پہلا کرنتھیوں 1:27 میں وہ انسان کی ظاہری صورت پر نہیں بلکہ دل پر نظر کرتا ہے۔ پہلا سیموئیل 16:7 اگر دل ٹھیک ہے تو خدا جسم کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اگرچہ فطری طور پر کوئی ایسی بات نہ تھی کہ میں اس بات کے لیے ایمان رکھوں، تو بھی جب یہ خواہش مجھ میں پیدا ہوئی تو میں ایمان سے بھر گئی کہ خدا جو کچھ چاہتا ہے کہ میں کروں میں کر سکتی ہوں۔ جب خدا بلاتا ہے تو وہ خواہش، ایمان اور قابلیت بھی دیتا ہے کہ وہ کام کیا جا سکے۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جتنے سال میں نے تربیت اور انتظار میں گزارے، شیطان مسلسل مجھ پر شک اور بے اعتقادی کے حملے کرتا رہا۔ خدا اپنے لوگوں کے دلوں میں خواب اور رویا پیدا کرتا ہے۔ اس کا آغاز بالکل چھوٹے بیجوں کی طرح ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی خاتون حاملہ ہوتی ہے۔ سو ہم بھی ایک طرح سے خدا کے کلام اور وعدوں سے حاملہ ہوتے ہیں۔ حمل کے دوران شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ ہمارے خوابوں کا اسقاط کرا دے، اور ایک ہتھیار جو وہ استعمال کرتا ہے وہ شک اور دوسرا بے اعتقادی دونوں ہی ذہن کے خلاف کام کرتے ہیں۔ ایمان روح کا پھل ہے اور روحانی قوت ہے۔ دشمن نہیں چاہتا کہ ہمارے ذہن ہماری روح کے ساتھ مفاہمت میں چلیں۔ ابلیس جانتا ہے کہ اگر خدا ہمارے ذہن میں کچھ کرنے کے لیے ایمان پیدا کرتا ہے، اگر ہم ایسا کریں گے تو اس کی بادشاہی کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ پانی پر چلتے رہیں۔ مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی، اور وہ رات کے چوتھے پہر صبح تقریباً 3 سے 6 بجے جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ پترس نے اسے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، آ۔ پترس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کامت کار، تو نے کیوں شک کیا؟
اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی۔ میں نے آخری آیت پر زور دیا ہے کیونکہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ اس حوالے میں شیطان کا کیا پروگرام ہے۔ پطرس یسوع کے حکم کے مطابق کچھ ایسا کرنے چلا جو اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ حقیقت میں یسوع کے علاوہ کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس کے لیے ایمان کی ضرورت تھی۔ پطرس نے غلطی کی، اس نے طوفان پر غور کرنے میں زیادہ وقت گزار دیا اور خوف زدہ ہو گیا۔ شک اور بے اعتقادی اس پر غالب آئے اور وہ ڈوبنے لگا۔ وہ مدد کے لیے یسوع کو پکارنے لگا اور یسوع نے اس کی مدد کی، لیکن نوٹ کریں کہ جیسے ہی پطرس کشتی میں واپس آیا طوفان تھم گیا۔ یاد رکھیں کہ رومیو 4 باب 18 آیت سے 21 آیت کے مطابق ابراہیم نے اپنے ناممکن حالات کے باوجود شک نہ کیا۔ ابراہیم اپنی اور سارہ کی حالت جانتا تھا، لیکن شاید وہ پطرس کی نسبت ناممکن اور منفی باتوں کے تعلق سے نہیں سوچتا ہوگا۔ میں اور آپ بھی اپنے حالات سے واقف ہو سکتے ہیں، تو بھی جانتے بوجھتے ہوئے اپنے ذہن کو ایسی چیز پر لگا سکتے ہیں جو ہمیں تعمیر کرے اور ہمارے ایمان کو بڑھائے۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم خدا کی تمجید کرنے اور اسے جلال دینے میں وقت صرف کرتا ہے۔ ہم خدا کو جلال اس وقت دیتے ہیں جب ہم ناموافق حالات میں بھی وہی کچھ کرتے ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ درست ہے۔ افسیوں 6 باب 14 آیت میں سکھایا گیا ہے کہ روحانی جنگ کے دوران ہمیں سچائی کا کمر بند باندھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کی زندگی میں طوفان آئیں تو پانی پر قدم جمائیں، اپنا چہرہ پتھر کی طرح سخت اور سنجیدہ کر لیں اور پاک روح کی مدد سے اس بات پر قائم رہیں کہ آپ کشتی میں دوبارہ واپس نہیں جائیں گے۔ اکثر اوقات جیسے ہی ہم ہمت ہارتے ہیں اور اپنی حفاظتی پناہ گاہ میں واپس گھٹنوں کے بال رینگتے ہوئے پہنچتے ہیں تو یکدم گویا طوفان بھی تھم جاتے ہیں۔ شیطان ہماری زندگی میں طوفان اس لیے لاتا ہے تاکہ ہمیں ڈرائے۔ یاد رکھیں کہ طوفان کے دوران آپ کا ذہن میدان جنگ ہے، اس لیے اپنے فیصلے خیالات یا احساسات کی بنیاد پر نہ کریں، بلکہ پہلے اپنی روح سے تصدیق کروائیں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس وہی رویا ہوگی جو آغاز میں تھی۔ شک کی اجازت نہیں۔ یعقوب 1 باب 5 سے 7 آیت میں، لیکن اگر تم میں سے کسی میں بھی حکمت کی کمی ہو تو وہ خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے فیاضی کے ساتھ لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خدا سے کچھ ملے گا۔ میرے پاسٹر رک شیلٹن نے بتایا کہ کس طرح بائبل کالج سے گریجویشن کے بعد وہ تذبذب کا شکار ہوئے کہ کیا کریں۔ خدا نے ان کے دل میں بڑی شدت سے یہ بات رکھی تھی کہ وہ گریجویشن کے بعد لوئس میسوری واپس جائے اور ایک مقامی کلیسیا کا آغاز کرے۔ تاہم جب جانے کا وقت آیا تو ان کی جیب میں صرف $50، ایک حاملہ بیوی اور ایک بچہ تھا۔ ظاہر ہے کہ حالات اچھے نہ تھے۔ اسی کشمکش کے دوران انہیں ایک دو اور اچھی پیشکش ملی کہ دوسری بڑی اور منظم خدمتوں میں شامل ہو جائیں۔ وہاں تنخواہ بھی اچھی ملنی تھی۔ خدمت کے یہ مواقع بہت پرکشش تھے، اور اگر کچھ اور نہ بھی ہوتا تو بھی دونوں خدمتوں میں کام کرنا بذات خود عزت کی بات تھی، اور یقیناً اس کی عزت نفس کو بھی بڑھاتی۔ جتنا زیادہ وہ سوچتے تھے اتنا ہی زیادہ تذبذب کا شکار ہو جاتے۔ لگتا ہے مسٹر شک اس سے ملاقات پر آئے تھے، ہے نا؟ ایک وقت میں ایسا بالکل واضح طور پر انہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اب وہ دو رائے اور ڈاواں ڈول تھے۔ چنانچہ ان کے حالات میں واپس سینٹ لوئس جانے کے لیے حالات سازگار نہ تھے، لہٰذا دوسری آفر قبول کرنا آزمائش کے لائق تھا۔ لیکن وہ دونوں راستوں میں سے کسی راستے کے بارے میں بھی اطمینان محسوس نہیں کر رہے تھے۔ آخرکار انہوں نے ان 2 پاسٹرز میں سے ایک سے مشورہ کیا جنہوں نے انہیں ملازمت کی آفر کی تھی، اور اس شخص نے عقل مندی سے جواب دیا، کہیں جاؤ، خاموش ہو کر اپنے سر کے اندر کے شور کو خاموش کرو، اپنے دل میں جھانکو، دیکھو کہ وہاں کیا ہے اور پھر وہی کرو۔ جب
انہوں نے پاسٹر کے مشورے پر عمل کیا تو انہیں فوراً ہی معلوم ہو گیا کہ ان کے دل میں سینٹ لوئس کی کلیسیا ہے۔ ان کے ہاتھ میں جتنے پیسے تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ ان سے کیا کریں، لیکن انہوں نے فرمانبرداری کی اور نتائج شاندار تھے۔ آج رک شیلٹن سینٹ لوئس میسوری میں لائف کرسچن سینٹر کے بانی اور سینئر پاسٹر ہیں۔ اب لائف کرسچن سینٹر کی کلیسیا تقریباً 3000 ہے اور پوری دنیا میں تبلیغ کر رہی ہے۔ سالوں سے کئی ہزار زندگیاں اس خدمت کے ذریعے تبدیل ہو رہی ہیں اور برکت پا رہی ہیں۔ میں 5 سال تک وہاں ایسوسیٹ پاسٹر کے طور پر رہی اور میری خدمت یعنی لائف ان دی ورلڈ اسی دوران پیدا ہوئی۔ ذرا سوچیں شیطان کس قدر زیادہ چرا لیتا اگر پاسٹر شیلٹن اپنے دل کی بجائے اپنے ذہن کی مانتے۔ شک انتخاب ہے۔ مرکز کی انجیل 21واں باب اس کی 18ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور جب صبح کو پھر شہر کو جا رہا تھا تو اسے بھوک لگی اور راہ کے کنارے انجیر کا درخت دیکھ کر اس کے پاس گیا اور پتوں کے سوا اس میں کچھ نہ پا کر اس سے کہا، آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے، اور انجیر کا درخت اسی دم سوکھ گیا۔ شاگردوں نے یہ دیکھ کر تعجب کیا اور کہا، یہ انجیر کا درخت کیوں کر ایک دم سوکھ گیا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر ایمان رکھو، شک نہ کرو، تو نہ صرف وہی کرو گے جو انجیر کے درخت کے ساتھ ہوا، بلکہ اگر اس پہاڑ سے بھی کہو گے کہ تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ تو یوں ہی ہو جائے گا، اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا۔ جب اس کے شاگرد حیران ہوئے اور یسوع سے پوچھا کہ اس نے کس طرح صرف ایک بات سے انجیر کے درخت کو تباہ کر دیا، تو اس نے خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم ایمان رکھو اور شک نہ کرو تو وہی کرو گے جو میں نے انجیر کے درخت سے کیا، بلکہ اس سے بھی بڑے کام کرو گے۔ میں نے پہلے ہی دیکھا ہے کہ ایمان خدا کی بخشش ہے، لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایمان ہے۔ رومیو 12واں باب 3 آیت میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن شک ہمارا اپنا انتخاب ہے، یہ ہمارے ذہنوں کے خلاف ابلیس کی جنگی چال ہے۔ چونکہ آپ اپنے ذہن کے خیالات کا انتخاب کر سکتے ہیں، تو جب شک آئے تو اسے پہچاننا سیکھیں اور اسے کہیں، شکریہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں، اور ایمان رکھنا جاری رکھیں۔ انتخاب آپ کا ہے۔ بے اعتقادی نافرمانی ہے۔ متی کی انجیل 17واں باب 14ویں سے 20ویں آیت میں، اور جب وہ بھیڑ کے پاس پہنچے تو ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر کہنے لگا، اے خداوند میرے بیٹے پر رحم کر، کیونکہ اس کو مرگی آتی ہے اور وہ بہت دکھ اٹھاتا ہے، اس لیے کہ اکثر آگ اور پانی میں گر پڑتا ہے، اور میں اس کو تیرے شاگردوں کے پاس لایا تھا مگر وہ اسے اچھا نہ کر سکے۔ یسوع نے جواب میں کہا، اے بے اعتقاد اور کجر و نسل، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا، کب تک تمہاری برداشت کروں گا، اسے یہاں میرے پاس لاؤ۔ یسوع نے اسے جھٹکا اور بدبو اس سے نکل گئی اور لڑکا اسی گھڑی اچھا ہو گیا۔ تب شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر خلوت میں کہا، ہم اس کو کیوں نہ نکال سکے؟ اس نے ان سے کہا، اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے۔ یاد رکھیں کہ بے اعتقادی یعنی ایمان کی کمی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے۔ شاید یسوع نے اپنے شاگردوں کو ایسے موقع پر کچھ کام کرنے کے بارے میں سکھایا تھا، لیکن ان کی بے اعتقادی نے انہیں نافرمانی تک پہنچایا، اسی لیے وہ ناکام ہوئے۔ بہرحال نکتہ یہ ہے کہ بے اعتقادی بالکل شک ہی کی طرح ہے۔ خدا نے زندگی میں جو کچھ پورا کرنے کے لیے ہمیں بلایا اور مسا کیا ہے، یہ اسے کرنے سے روک دیتی ہے۔ یہ ہمیں اس ایمان کا تجربہ کرنے سے بھی روک دیتی ہے جس سے خدا چاہتا ہے کہ ہم لطف اندوز ہوں اور اپنی روحوں کا آرام خدا میں حاصل کریں۔ سبت کا آرام۔ عبرانیوں 4 باب 11ویں آیت میں لکھا ہے، بس آؤ ہم اس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں تاکہ ان کی طرح نافرمانی کر کے کوئی شخص گر نہ پڑے۔ اگر آپ عبرانیوں کا پورا 4 باب پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں خدا کے لوگوں کے لیے ایک سبت کے آرام کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پرانے عہد میں سبت آرام کے دن کے طور پر منایا جاتا تھا، جبکہ نئے عہد میں سبت کا آرام ایک روحانی آرام کی جگہ کو بیان کرتا ہے کہ ہر ایک ایماندار کا اعزاز ہے کہ وہ پریشان یا فکر مند ہونے سے انکار کرے۔ بطور ایماندار میں اور آپ خدا کے آرام میں داخل ہو سکتے ہیں۔
عبرانیوں 4 باب 11ویں آیت کا بغور مطالعہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم اس آرام میں ایمان رکھے بغیر داخل نہ ہوں گے اور بے اعتقادی ہمیں بیابان کی زندگی میں رکھے گی، لیکن یسوع نے ہمیں آرام کی ایک مستقل جگہ فراہم کی ہے کہ کوئی بھی ایمان کے بغیر اس میں رہ نہیں سکتا۔ ایمان سے اور ایمان کے لیے جینا۔ رومیو 1 باب 17ویں آیت اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے جو اس نقطے کو بہت اچھی طرح واضح کرے گی۔ ایک شام میں اپنے گھر میں کچھ کام کرتے ہوئے گھوم پھر رہی تھی اور بہت تکلیف میں تھی۔ میرے اندر کوئی خوشی اور دل میں کوئی اطمینان نہ تھا۔ میں خدا سے پوچھ رہی تھی میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ میں اکثر اس طرح محسوس کرتی تھی اور دیانتداری سے جاننا چاہتی تھی کہ میرا مسئلہ کیا ہے۔ میں خدا کے ساتھ اپنی زندگی میں جو کچھ سیکھتی تھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن کہیں کوئی کمی ضرور تھی۔ اس وقت فون بجا اور جب میں بات کر رہی تھی تو کسی نے مجھے بائبل کے حوالوں کے کارڈ بھیجے ہوئے تھے۔ ان کو بھی یوں ہی دیکھ رہی تھی۔ میں ان پر غور نہیں کر رہی تھی، بلکہ فون پر گفتگو کے درمیان یوں ہی ان کو دیکھے جا رہی تھی۔ جب فون ختم ہوا تو میں نے سوچا کہ کوئی سا بھی ایک کارڈ اٹھا کر دیکھتی ہوں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے کچھ نکلتا ہے یا نہیں۔ اور جو حوالہ میرے سامنے آیا وہ تھا رومیو 15 باب 13ویں آیت۔ بس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے، تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے۔ مجھے نظر آنے لگا میرا سارا مسئلہ شک اور بے اعتقادی تھے۔ میں شیطان کے جھوٹ پر یقین کر کے اپنے آپ کو ناخوش کر رہی تھی۔ میں منفی شخصیت بن چکی تھی۔ چونکہ میں ایمان نہیں رکھ رہی تھی لہٰذا مجھ میں خوشی اور اطمینان نہ تھا۔ یہ ناممکن ہے کہ آپ بے اعتقادی میں رہیں اور خوشی اور اطمینان حاصل کریں۔ فیصلہ کریں کہ ابلیس کا نہیں بلکہ خدا کا یقین کریں گے۔ ایمان سے اور ایمان کے لیے جینا سیکھیں۔ رومیو 1 باب 17ویں آیت کے مطابق اسی طرح خدا کی راست بازی ظاہر ہوتی ہے۔ خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ ایمان سے ایمان کی بجائے میں نے ایمان سے شک اور بے اعتقادی کا راستہ طے کیا ہے۔ میں کچھ دیر کے لیے ایمان پر چلتی اور پھر واپس شک اور بے اعتقادی کی طرف لوٹ آتی۔ یہی وجہ تھی کہ میری زندگی میں اس قدر مشکل اور تکلیف تھی۔ یاد رکھیں کہ یعقوب 1 باب 7ویں سے 8ویں آیت کے مطابق دو دلا شخص اپنی تمام راہوں میں بے قیام ہے اور جو کچھ وہ خدا سے چاہتا ہے کبھی حاصل نہ کر پائے گا۔ فیصلہ کر لیں کہ آپ دو دلے نہ ہوں گے اور شک میں زندگی نہیں گزاریں گے۔ خدا نے آپ کے لیے ایک شاندار زندگی کا منصوبہ بنایا ہے۔ شیطان کو اجازت نہ دیں کہ وہ جھوٹ کے ذریعے اسے آپ سے چرا لے۔ اس کی بجائے تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہیں ڈھا دیں اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرمانبردار بنا دیں۔ آمین۔